السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اس سے قبل رمضان سے متعلق مختلف مسائل، خاص طور پہ روزے سے متعلق مختلف مسائل کو ڈسکس کیا تھا، اور اس میں بہت سے ہم نے کامن کویسچنز اور بہت سے پریکٹیکل یا پھر آپ سمجھ لیں جدید مسائل ان کو ہم زیر بحث لائے تھے، لیکن کچھ مسائل پھر رہ گئے اور بہت سے سوالات مزید آئے، اور کچھ سوالات کو ہم نے پھر سلیکٹ کیا، اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے کامنٹس اور آپ کے سوالات کی بنیاد پر ہم اگلی ایپیسوڈ 20 پر کریں گے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے آج انشاءاللہ ہم کچھ سوالات جو رہ گئے تھے وہ ہم کور کریں گے، اور اس سے متعلق دیگر جو مسائل ہیں رمضان المبارک سے متعلق انشاءاللہ وہ آج کے ہم اس ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ جدید مسائل پر نظر رکھتے ہیں بڑی گہری، اور خاص طور پہ جتنے بھی کنٹمپریری ایشوز ہیں ان پر وہ لکھتے رہتے ہیں، اور یہ تمام ایشوز جو ہم آج ان کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے یہ آپ کو ان کی وال پر فیس بک پہ مل بھی جائیں گے، اس کو بھی ضرور فالو کریں، اور ان کے یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو یہ چیزیں ملتی رہیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ سوالات پچھلے ایپیسوڈ میں رہ گئی تھیں، تو کچھ بھائیوں کا اصرار اور بہنوں کا اصرار تھا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی ڈسکشن کر لیں۔ جسٹ سمرائز، کیونکہ ہم بہت سی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ نے بہت سی ماشاءاللہ ڈیٹیلز بتا دی ہیں، دلائل اور ایویڈنسز ہم نے بہت سے ڈسکس کر لیے تھے۔ ان شارٹ 2-3 سوالات میرے سامنے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت پریکٹیکل ہے، ریلیونٹ ہے، وہ ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں روزے سے متعلق۔ پہلا میرا سوال جو بہت زیادہ پوچھا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے بات کی تھی کوئی چیز انہیل کرنے کی، تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم انہیل نہیں کرتے، مثلا ڈراپس وغیرہ ڈالتے ہیں، آنکھوں میں قطرے ڈال دیے، کان میں قطرے ڈال دیے، یا ایون ناک میں قطرے بعض اوقات ڈالتے ہیں ناک بند ہو جائے، اس طرح کے کوئی ڈراپس ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ جی، اس میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ روزے کے مسائل میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں، جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ ہماری رائے جو ہے وہ ان علماء کے حق میں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی دیکھیں کہ اصل میں مسئلے کو جڑ سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فقہی اختلافات میں بہت اچھی کتاب بدایت المجتہد ہے امام ابن رشد کی، وہ مسئلے کی جڑ تک جاتے ہیں کہ روٹ کیا ہے اختلاف کی۔ تو بیسیکلی جو جمہور فقہا ہیں وہ زیادہ تر سوچتے ہیں روزے کے قانونی پہلو کو، یا اگر ہم تھوڑا سا ٹیکنیکل ہو کے گفتگو کریں، بعض اوقات ٹیکنیکل گفتگو میں اس لیے بھی نہیں کرتا کہ پتہ نہیں ہمارے سامعین کو سمجھ آئے گی کہ نہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے اصول فقہ کے لیکچرز بھی آ رہے ہیں تو لوگ سن رہے ہیں قیاس کی بحث، تو جن لوگوں نے قیاس کی بحث کچھ سنی ہے یا پڑھی ہے یا جنہیں اس کے حوالے سے کچھ مطالعہ ہے، تو اس کو ہم فنی اعتبار سے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمہور فقہا جو ہے وہ جب حکم کی علت تلاش کرتے ہیں تو انضباط کو اہمیت دیتے ہیں کہ وہ علت کے اندر ایسا وصف ہونا چاہیے جو منضبط ہو، یعنی آپ اس کو لیگولرائز کر سکیں۔ جو مالکیہ کی ایک جماعت ہے اور اسی طرح ابن تیمیہ وغیرہ، یہ لوگ قیاس کو تھوڑی وسعت دیتے ہیں، اور قیاس میں حکمت کا جو تصور ہے، یعنی اس میں علت کا جو وصف ہے مناسبت، اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اب اس اصول کو، یہ اصول تو ظاہری بات ہے جس کو قیاس کی بحث گہرائی میں سمجھ آتی ہے تو وہ اس کو سمجھے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ہم نے یہ 2-4 جملوں میں گفتگو کر دی۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ جی روزہ جو ہے وہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی ایک پہلو یہ ہے جو جمہور نے جس طرح سے اس کو اینالائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی معدے میں یا جوف میں یا سٹمک میں کوئی چیز پہنچ جائے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی ذریعے سے پہنچ جائے، یعنی انہوں نے اصل اس چیز کو رکھا ہے کہ معدے کے اندر کوئی چیز پہنچ رہی ہے، آپ کے سٹمک میں کوئی چیز پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک اپروچ ہے۔ اور وہ کوئی بھی چیز ہے، ضروری نہیں وہ طعام ہو، ضروری نہیں وہ غذا ہو، ضروری نہیں وہ کھانا ہو، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طور پہ بعض فقہا تو یوں بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی لوہے کا ٹکڑا جو ہے وہ آپ نے نگل لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے معدے میں چلا گیا تو آپ کا روزہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، یا ایون کاغذ کھا لیا آپ نے، کاغذ کھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو بعض فقہا اس طرف گیا، انہوں نے اصل اس چیز کو بنایا کہ کوئی چیز معدے میں نہیں پہنچنی چاہیے، ٹھیک۔ اسی طرح وہ جب یہ ناک کے قطروں سے منع کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی وہ حلق میں اس کا اثر محسوس ہوتا ہے، پھر وہ معدے میں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو ایک اپروچ یہ ہے، تو اس لیے بعض فقہا اس طرف چلے گئے کہ وہ ناک کے قطروں سے منع کرتے ہیں، لیکن آئی ڈراپس سے عام طور پہ منع نہیں کیا جاتا۔
سرما لگانے سے بھی منع نہیں کیا جاتا، ایئر ڈراپ سے بھی عام طور پہ منع نہیں کیا جاتا، لیکن یہ بیسیکلی پیچھے پرنسپل یہ ہے۔ مالکیہ اور امام ابن تیمیہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا انہوں نے اس کو گہرائی میں جا کے دیکھا ہے مسائل کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ چیز اصل نہیں ہے کہ معدے میں کوئی چیز پہنچی ہے کہ نہیں، اصل یہ ہے کہ کوئی چیز اس کے لیے غذا بنی ہے کہ نہیں بنی۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی غذا جو ہے اس کے جسم میں پہنچ جاتی ہے، بھلے وہ منہ کے راستے سے پہنچی ہو یا کسی بھی راستے سے، یا پھر انجیکشن کے تھرو پہنچی، انجیکشن کے ذریعے پہنچی، وہ طعام ہونا چاہیے، وہ شراب ہونا چاہیے، کھانا پینا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے منع کیا گیا۔ کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے، آبجیکٹو کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنا، غذا سے دور رہنا، غذا سے اپنے آپ کو کھانے پینے سے دور رہنا، تو وہ آبجیکٹو فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، جو دوسری طرف گیا ہے نا کہ معدے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی طاقت کا انجیکشن لگا دیں، آپ 5 ڈرپیں بھی لگا دیں، ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے ڈرپ تو پوری غذا ہے، بالکل صحیح، پورا کھانا پینا ہے، تو وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ معدے میں کوئی چیز نہیں گئی، وہ ڈائریکٹ آپ کے خون میں تحلیل ہو گیا، آپ کے خون میں چلی گئی ہے۔ اچھا، مطلب وہ زیادہ اس کے قانونی انداز میں چلے گا نا، یعنی وہ لیگل ایسپیکٹ سے، لیگل ایسپیکٹ کو، حکمت کو یا پھر آبجیکٹیوز کو انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ اچھا، لیگل ایسپیکٹ کو اتنا زیادہ دیکھا کہ جب وہ جوف کو ڈیفائن کرنے لگے تو بعض فقہا نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جو فرج ہے انسان کی شرمگاہ ہے، اچھا، یہ بھی جوف کا حصہ ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ بعض اوقات آپ کو اگر قبض ہو گئی ہے تو آپ انیما وغیرہ لینے کے لیے اگر آپ دوائی جو ہے وہ اپنی فرج میں شرمگاہ میں ڈالتے ہیں تاکہ آپ کو کانسٹیپیشن جو ہے وہ دور ہو جائے، قبض دور ہو جائے اور آپ کو واش روم جو ہے وہ آسانی سے آ جائے، تو وہ کہتے ہیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا اچھا ٹھیک، یعنی انہوں نے معدے کو اصل بنایا اور معدے کو لنک کر دیا جوف کا ایک، ہاں، کہ وہ جوف ہے کیا، پھر اس جوف کو ڈیفائن کیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جوف میں کسی بھی رستے سے، یعنی وہ ناک سے، منہ سے، شرمگاہ سے، کہیں سے بھی جوف میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے تو آپ کا روزہ، کوئی بھی چیز، میڈیسن ہے، لوہا ہے، کاغذ ہے، کھانا پینا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ویسے آپ پورے کا پورا کھانا جو ہے وہ آپ انجیکشن کے تھرو ڈال دیں، کوئی فرق نہیں پڑے، کوئی فرق، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی وہ اس کے ظاہری پہلو کی طرف زیادہ چلے گا۔ ٹھیک ہے۔ مالکیہ اور ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دیکھیں روزے کا اصل مقصد اس کو سامنے رکھیں، اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ معدے میں کوئی چیز جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی، اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے بھوکا پیاسا رہنا۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ ان کے فتاوا آپ دیکھتے ہیں، ہمارے جتنے پچھلے جو فتاوا ہیں اس میں بھی آپ نے دیکھا تھا ہماری اپروچ بیسیکلی حکمت اور یہی اپروچ رہی ہے، تو اس لیے ہمارے نزدیک ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ خوراک نہیں ہے اور نہ ہی یہ خوراک بنتی ہیں، نہ ہی ان کو کوئی طعام کہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پھر اس سے متعلق اگلا میرا سوال پھر اسی سے متعلق اگر آپ جوڑ لیں کہ سرما تو آپ نے جیسے وضاحت کر لی، پھر تیل ہو گیا، کریم ہو گئی، میک اپ ہو گئی، لپسٹک ہو گئی، یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ان کا بھی آپ حکم یہی؟ ظاہری بات ہے کہ یہ اس میں نہیں آتی۔ اسی طرح ہم نے پیسٹ کی بھی بات کی تھی، جو پیسٹ کی بات کی تھی، پیسٹ بھی چونکہ غذا نہیں ہے، طعام نہیں ہے، طعام نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ یہی بات کہیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹیبلٹ کھانا طعام بن جاتا ہے، کہتے ہیں میں نے گولی کھائی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو آپ نگل بھی نہیں نہ سکتے، پانی اس کے ساتھ آپ کو گولی لینی پڑے گی نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ٹیبلٹ تو طعام نہیں ہے، کیا اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ نہیں، وہ تو آپ کا طعام بنتا ہے نا معدے میں، جب جس طرح سے آپ اس کو لیتے ہیں تو وہ ایک طرح سے طعام ہی، ایک طرح سے کھانا ہی بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، خون کی ہم نے بات کی تھی، خون کس انداز سے پھر اس کو آپ ریلیٹ کرتے ہیں ادھر؟ خون سے کیا مراد ہے مطلب؟ یعنی خون جو لینا ہم نے، خون جو ہم یعنی لیتے ہیں، تو خون جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو غذا مل رہی ہے نا، یعنی آپ کو قوت اور طاقت مل رہی ہے، تو خون پوری ایک غذا ہے نا، تو اس لیے آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خون لینے سے۔ یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو غذا دے رہی ہے، کسی طریقے سے انرجی دے رہی ہے، کچھ آپ کو انٹیک ایسا مل رہا ہے جس سے آپ کی جو ہے وہ جو بھوک یا بھوک کمی ہو رہی ہے واقع، تو اس چیز کو آپ یعنی مفطر الصائم، آپ کی بھوک کو، آپ کی پیاس کو کمپنسیٹ کر رہی ہے، ظاہری بات ہے، تو وہ روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے نا اصل میں، جو آبجیکٹو ہے اس کا۔ ٹھیک ہو گیا، اسی لیے تو حدیثوں میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن یہی کہا جائے گا کہ جی یہ میرا بندہ میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، بالکل، ٹھیک ہے، تو ایسی حدیثیں اس لیے ملتی ہیں نا۔ اس طریقے سے ڈاکٹر صاحب آنکھوں میں لینس لگانا، یہ بھی ایک کامن، ظاہری بات ہے کہ یہ سارے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، لپسٹک لگا لے، لینس لگا لے، مہندی لگا لے، ہاں، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، اسکن کے تھرو کوئی بھی چیز آپ کے اندر جا رہی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ میرا خیال ہے کہ سیام سے متعلق ہمارا یہی تک سوالات تھے۔
اب جن سوالات کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں اور جس چیز کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں خاص طور پہ وہ صدقہ فطر ہے کہ صدقہ فطر ظاہر رمضان المبارک بالکل آخری عشرے پر اب قریب ہے، تو سوالات ہیں بہت سے. سب سے پہلے تو میرا جو بنیادی سوال ہے صدقہ فطر ہے کیا چیز، پہلی بات تو یہ تھوڑی سی وضاحت کر لیں ہمارے لیے کہ صدقہ فطر کیا ہے. پھر دوسری بات ہے اس کا حکم اور حکمت کیا ہے، کیا یہ کوئی بندہ چھوڑ بھی سکتا ہے یا پھر اس کے اندر واجب ہے حکم، جو بھی عام طور پہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت کیا رکھی ہے، اس پر کیوں اتنا ایمفسائز کیا گیا اور اہمیت دی گئی ہے. جزاک اللہ. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں صدقہ فطر کے 2 مقاصد بیان کیے گئے. ایک تو اس کا مقصد یہ بیان کیا گیا کہ یہ طہرۃ للصوم ہے، یعنی صوم میں یعنی روزے کی حالت میں آپ سے کوئی لغویات یا کوئی لغو باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ کمی کوتاہی آپ صدقہ دے کے اس کو پورا کرتے ہیں. دوسرا اس کو تومۃ للمساکین کہا گیا، یعنی مساکین کو آپ گویا کہ عید کی خوشیوں میں اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں. آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں نا، تو آپ کے بچے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، عید والے دن خوشی منا رہے ہیں، آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں نا سوسائٹی میں بہت سارے جیسے بچے جو ہے وہ اب اس میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ان کے والدین ان کو نئے کپڑے نہیں لے کے دے سکتے، اور بعض تو جو ہے وہ گھروں میں خودکشیوں تک نوبت آ جاتی ہے. مطلب ماں کے پاس جو ہے وہ یا باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے نئے کپڑے نہیں تھے، تو بچوں کے اصرار پہ انہوں نے اپنے آپ کو لٹکا لیا یا بچوں کو مار دیا. اور یہ واقعہ ہوا بالکل ہمارے یہاں ایسے بہت سارے واقعات ملتے رہتے ہیں. تو 2 بیسیکلی آبجیکٹیو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے روزوں میں جو کمی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے صدقے کے ذریعے، اور دوسرا ہم اپنے ارد گرد جو کمزور لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، تاکہ وہ بھی کم از کم عید کے دن تو مطلب یہ حسرت نہ محسوس کریں کہ جی وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس کا حکم کیا کہ یہ واجب ہے، نفل ہے، obligatory ہے، یعنی کتنا ضروری ہے لوگوں کے پر؟ دیکھیے صحیح بخاری کی روایت میں تو انداز یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بہت پرزور ہے. یہ کہا گیا کہ جی غلام بھی نکالے، آزاد بھی نکالے، مرد بھی نکالے، عورت بھی نکالے، بڑا بھی نکالے، چھوٹا بھی نکالے، مطلب اس طرح سے ہے. تو اس لیے اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی آپ نکالیں، صدقہ فطر آپ اس کا بھی نکالیں، ایون کہ جو عید کے دن عید سے پہلے پیدا ہو گیا. تو مطلب ہر بچے کا یہ نکالا جائے گا، ہر مرد عورت کا نکالا جائے گا، مطلب آپ اپنے خادموں کا بھی نکالیں گے. ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر بھی نکالے کیونکہ یہ اس کے کمی کوتاہی کو پورا کر دے گا جو روزوں میں ہے، اور غریب بھی نکالے، اور غریب اس لیے نکالے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اور لوٹائے گا. تو مطلب یہ صدقۃ الفطر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لے رہا ہے نا جی وہ بھی نکالے گا، وہ بھی نکالے گا. مطلب اس کو اتنا جرنلائز کیا گیا ہے. یہ کہنا درست نہیں ہے کہ جی صدقہ فطر وہ نکالے گا جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، نہیں، یہ نہیں. حدیثوں کا انداز یہ نہیں، حدیث کا انداز یہ ہے کہ غریب بھی نکالے. اللہ کے رسول نے کہا جو لے رہا ہے وہ بھی نکالے، اللہ تعالیٰ اس کو اور دے گا، مطلب وہ اپنی حیثیت کے مطابق نکال دے نا. تو گویا کہ موٹیویٹ کیے گئے کہ ہر بندہ نکالے جس کیپیسٹی میں. جیسے قرآن کہتا ہے نا الذین ینفقون فی السراء والضراء، لوگ خوشحالی میں بھی خرچ کر رہے ہیں، تنگی میں بھی خرچ کر رہے ہیں. تو جو تنگ حال ہیں وہ بھی خرچ کریں، جو خوشحال ہیں وہ بھی نکالیں. تو یہ انداز ہے صدقہ فطر کا. تو بہرحال بظاہر تو یہ وجوب کا انداز ہے، یعنی فرضیت کا انداز ہے. اگر ہم بات کریں کہ کس پر یعنی واجب الادا یہ کن لوگوں پر ہے، تو آپ نے بتایا کہ ہر کے اوپر، چاہے غریب چاہے مسکین. کوئی ایسی لمٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس پہ ہم کسی بندے کو ہم کہہ دیں کہ چلو یار اس کو ایگزیمٹ تو کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل کچھ نہیں، کچھ ہی نہیں. اچھا، ہاں آپ اس کو ایگزیمٹ کر سکتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جو لے رہا ہے وہ بھی لے، وہ بھی دے. تو اب ظاہری بات ہے جو لینے والا ہے اب اس سے نیچے آپ کہاں جا بالکل کہاں جا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ صدقہ فطر جو ہے یہ کب ادا کیا جائے گا، اس کا وقت کیا ہے بنیادی طور پہ؟ آپ نے کہا کہ سارے نکالیں گے، اور ایون آپ نے کہا یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو نیو بورن بیبی ہے اس کے حوالے سے بھی نکالیں، اور غریبوں کے آپ کے گھر آپ کے جو ہیں مساکین ہیں آپ وہ بھی نکالیں. بلکہ اس سے پہلے میں یہ سوال پوچھ لوں، کیا ہم کسی اور کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے. اگر ہم مثلا میں یا کوئی بندہ ہماری کام والی ہے اس کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں، جو آپ کے گھر میں خادم وغیرہ ہوتے ہیں، والد گھر والوں کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے بالکل ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کب ادا کیا جائے، اس کا وقت کیا ہے؟ دیکھیے احادیث میں واضح طور پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ صحیح بخاری کی جیسے روایت ہے کہ آپ عید کی نماز سے پہلے ادا کریں. اچھا. اور ایک اور روایت میں ہے
کہ عید کے بعد اگر ادا کیا جائے گا تو وہ عام صدقہ ہوگا. تو لمٹ جو اس کی طے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عید سے پہلے پہلے. اب عید سے پہلے پہلے کب شروع کریں تو اس بارے میں مطلب کوئی واضح ہدایات نہیں ہے. اصل میں اس کے مقصود کو ہم سامنے رکھیں گے. آبجیکٹو اس کا یہ ہے کہ عید کے دن کی خوشیوں میں آپ نے غریب لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرنا ہے. تو اس اعتبار سے بندہ پلان کر لے, جیسے آخری عشرے میں, یا آخری عشرے میں بھی زیادہ بہتر ہے کہ آخری 3-4 دنوں میں. اب یہ بھی نہیں نا کہ آپ عید کی نماز کے لیے نکلے ہیں تو آپ رستے میں لوگوں کو پکڑاتے جائیں. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو 1-2 دن پہلے, 2-3 دن پہلے, اس نے اگر اپنے مطلب کوئی ضرورت پوری کرنی ہے, کوئی بیسک نیڈ پوری کرنی ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لے. تو بہتر یہ ہے کہ 2-3 دن پہلے جو ہے نکالا جا سکتا ہے اور نکالنا چاہیے, پہلے ہی نکالنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب کتنا, واٹ از دی ایکچوئل اماؤنٹ, کیا شریعت میں کوئی فکسڈ اماؤنٹ ہے یا ہر ایک کے ثوابدید پر؟ دیکھیں وہ تو عام طور پہ رسول کے زمانے میں کھانا نکالا جاتا تھا, طعام, ٹھیک ہے, جسے ہم راشن کہتے ہیں اپنی زبان میں, اور احادیث میں جو الفاظ ہیں وہ 1 صاع کے ہیں. اب صاع کی مقدار میں اختلاف ہے. وہ ایک پیمانہ تھا جو گندم وغیرہ یا کھجور وغیرہ کے لیے ماپ تول کے لیے استعمال ہوتا تھا. جیسے ہمارے یہاں کلو ہے, سیر ہے, تو صاع میں جو عام طور پہ معروف اس کی مقدار ہے وہ 2.5 کلو ہے, 2.5 kg کے قریب بنتی ہے تقریباً. تو فی زمانہ اگر آپ کہیں کہ اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کرنا چاہیں مطلب پیسوں میں, تو ہمارے ہاں عام طور پہ تو لوگ گندم کھاتے ہیں نا یا آٹا کھاتے ہیں, تو آٹا کی قیمت آج کل 65 ہے یا 68 پچھلے دنوں جو ہے پر کے جی رہا ہے, یا آپ 70 لگا لیں, 70 روپے پر کے جی, تو وہ 2.5 کلو کا تقریباً 175 روپیز بن جائے گا اگر آپ اس کو پیسوں میں کیلکولیٹ کرتے ہیں. بیسیکلی رسول کے زمانے میں جو ہے نا وہ کھانا نکالا جاتا تھا, کھجور نکالی جاتی تھی, جو نکالا جاتا تھا, کشمش نکالی جاتی تھی, یعنی 1 صاع. ٹھیک ہے, تو جو جس کے ہاں مطلب جو کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا زیادہ, تو وہ اسی کے مطابق نکال لیتا تھا, وہ نکال کے غرباء میں مساکین میں تقسیم کر دیتا تھا. یعنی 2.5 کلو ہم موٹا ہم وہ کہہ رہے ہیں, 2.5 کلو وہ چیزیں جو کھانے کی چیزیں, مثلا اس میں گندم بھی ہو سکتی ہے, اس میں آٹا چاول ہو سکتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور سوال جو اسی سے متعلق ہے کہ آج کل بہت زیادہ رواج ہے پیسے دینے کا, ان کی جگہ لوگ آلٹرنیٹیو کے طور پہ, اور آسان بھی لگتا ہے لوگوں کو, اور لوگ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ کھانے کے بجائے پیسے دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کپڑے بھی اگر کوئی بندہ عید کے پہننا چاہتا ہے, خریدنا ہے, تو وہ خرید سکتا ہے. اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں اس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے. بعض فقہاء کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے کھانا ہی نکالا ہے تو ہم بھی کھانا ہی نکالیں گے, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حالات میں مطلب لوگوں کا کھانا ہی نہیں پورا ہو رہا تھا. ٹھیک ہے نا, اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب کرونا لاک ڈاؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ راشن جب تقسیم ہوا ہے تو لوگوں کے پاس اتنا راشن چلا گیا, ہر دوسرا آدمی راشن تقسیم کر رہا تھا کہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ راشن والے پیکٹس لے کے آ رہے ہیں کریانہ سٹور پہ جا کے, سپر سٹور انہیں بیچ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوسری جو ضروریات زندگی ہمیں دے دیں, ہمیں صابن دے دیں, ہمیں جو ہے وہ آپ صرف دے دیں, ہمیں گھی دے دیں, ہمیں کچھ اور دے دیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب انسانوں کی ضروریات جو ہے نا وہ دوسری بھی ہیں. اگر ہم صرف راشن تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, اب کپڑے بھی جو ہے وہ ایک بنیادی ضرورت ہے, اور بچوں کا بھی دل کرتا ہے, خود جو ہے وہ انسان کا دل کرتا ہے کہ چلیں غریب انسان ہے, عید والے دن بھی کپڑے نہیں پہنے گا تو کب پہنے گا. تو اس لیے اگر تو کوئی اجناس میں سے نکالنا چاہے تو ویل اینڈ گڈ, بہت اچھا ہے. آپ راشن خرید کے دے دیں, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, دال ہے, چاول ہے, آٹا ہے, کھانے پینے والی جو چیزیں ہیں, آپ وہ کسی غریب مسکین کو خرید کے دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے. مطلب 2.5 کلو کے قیمت کے برابر کوئی چیز اس کو دے دیں آپ. تو لیکن یہ کہ اگر آپ پیسے بھی پکڑا دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے خیال میں وہ دیے جا سکتے ہیں. ٹھیک, تو اندازاً اس کے مطابق کوئی بھی ہم بیس بنا سکتے ہیں. ہم چاہیں تو آٹے کو بیس بنا لیں, کیونکہ لوگ سوال پوچھیں کتنے پیسے ہم نکالیں, تو کوئی کیا اماؤنٹ آپ کے خیال میں کیلکولیٹ آپ دیکھیں, وہ تو کم از کم اماؤنٹ جو ہے نا, وہ تو ہم نے کہا کہ آٹے کے حساب سے اگر آپ بنائیں 2.5 کلو کی تو وہ 175 تقریباً بن رہی ہے آٹے کی قیمت کے اعتبار سے, 250 روپے. تو لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کا کھانا پینا اچھا ہے, اب ظاہری بات ہے کہ جو عمرا ہیں وہ صرف آٹا تو نہیں کھاتے, بالکل صحیح, مطلب وہ تو پیزا کھاتے ہیں یا کچھ اور کھاتے ہیں, جو بھی ہے.
تو اب وہ جو اپنے حساب سے نکالیں گے نا، تو اگر وہ اپنے حساب سے نکالیں گے تو ان کو چاہیے کہ پھر وہ کشمش کا اعتبار کریں، وہ کھجور کا اعتبار کریں. اچھا ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے کہ ہمارے ہاں عام جو غریب گھرانے ہیں ان میں جو کھجور بھی کھائی جاتی ہے وہ بھی 150-200 روپے کلو والی. ٹھیک ہے. جو عمراء ہیں وہ جب کھجور بھی کھائیں گے تو وہ 2000 kg والی یا اجوا لیں گے، مطلب 2600 والی ہیں، تو وہ اس کے اعتبار سے پھر نکالیں نا، اپنے اس کے اعتبار سے اس کا فطرانہ نکالیں. تو جو آپ کھاتے ہیں اس کے اعتبار سے آپ نے فطرانہ اسی کی قیمت آپ ایکویولنٹ اگر آپ نے پیسے دینے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کم از کم 175 روپیز کم از کم، میکسیمم پھر آپ جتنا بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اور اس میں میرا خیال ہے دل کھلا کرنے والی بات ہے، اور ہر بندے کے حساب سے ہمیں پے کرنا ہے. اگر ہمارے پاس 10 گھر میں افراد ہیں تو ہمیں 10 افراد کے حوالے سے پے کرنا ہے. ان ادر ورڈس ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر. میرا خیال ہے کہ صدقہ فطر سے متعلق یہی سوالات تھے. ایک اور چیز جس کو خاص طور پہ ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آج کل کے حوالے سے رمضان المبارک کے، وہ ہے اعتکاف کے مسائل. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اعتکاف کے بیسکلی مقصد کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آبجیکٹیو یعنی اعتکاف رکھا کیوں ہے. یہ اس لیے جاننا میرا خیال ہے ضروری ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بعض اوقات ایسے کام کرتے ہیں اعتکاف میں کہ جو کہ آبجیکٹیو کو میرا خیال ہے بعض اوقات توڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے. اور اس سے متعلق کئی سوالات ایسوسیٹیڈ ہیں پھر کہ کیا گھر میں اعتکاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس میں بھی میں آتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ہمیں اعتکاف کے آبجیکٹیوز کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے 10 دن. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کو جب آپ دیکھیں، اعتکاف کا بیسیکلی لغوی معنی ہے جم کے بیٹھنا. تو اور جم کے بیٹھنے کا مراد یہ ہے کہ آپ مسجد میں جم کے بیٹھتے ہیں 10 دن، جسے ہم سنت اعتکاف کہتے ہیں. وہ تو 10 دن ہے رمضان کے آخری عشرے میں. تو اس کا اصل مقصد اللہ کے ساتھ لو لگانا ہے، یعنی دنیا اور مافیا سے غافل ہو کے آپ وہ 10 دن للہ فی اللہ وقف کر دیں، جسے کہتے ہیں کہ جی آپ تقرب کی منازلیں جو ہے وہ آپ طے کریں. یعنی دین اسلام میں ویسے تو رہبانیت نہیں ہے نا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، تو لیکن یہ ہے کہ کم از کم یہ 10 دن، جیسے موسیٰ کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں 30 دن کے لیے بلوایا تھا، پھر 10 دن کا اضافہ کر دیا 40 دن. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہے نا وہ کچھ وقت ایسا نکالیں جو صرف میرے لیے ہو، صرف میرے لیے ہو، سب کچھ ہر ایک چیز سے کٹ آف ہو کے جو ہے وہ آپ. اب دیکھیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے سنن ابی داؤد کی ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ یہ کہتی ہیں کہ اعتکاف میں سنت یہ ہے کہ نہ آپ مریض کی عادت کریں، نہ آپ جنازے میں شریک ہوں، یعنی آپ کے کوئی قریبی کی فوتیدگی ہو اس میں بھی شریک نہ ہو، کسی مریض کی آپ عیادت بھی نہ کریں، اور نہ جو ہے وہ اپنی بیوی کو مس کریں. اچھا، آپ وسلم کے زمانے میں ازواج بھی مسجد میں بیٹھ جاتی تھی اعتکاف، تو ٹچ بھی نہیں کرنا. بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کے حجرے جو ہے بعض بیویوں کے ازواج کے وہ مسجد کے ساتھ تھے، دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، تو وہ ایک طرح سے آپ کہیں کہ جی خیمے کے ساتھ ہی جو ہے وہ حجرہ بھی اٹیچ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا سر آگے کر دیتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور وہ آپ کے مطلب کنگھی کر دیتی تھیں، بال سنوار دیتی تھیں. اب ان احادیثوں میں بھی آپ غور کریں نا، اللہ کے رسول ٹچ نہیں کرتے تھے، ایون کہ جسے مس کرنا کہتے ہیں، ٹچ کرنا. اچھا، اس حدیث میں یہ الفاظ ہے نہ تو تعلق قائم کرے نہ مس کرے. اچھا، یعنی تعلق کو علیحدہ رکھا ہے، مس کو علیحدہ رکھا ہے. حضرت عائشہ نے آپ وسلم کی کنگھی کر دی، لیکن آپ مطلب اس قدر رہبانیت ہے، اس قدر رہبانیت ہے کہ آپ بالکل دنیاوی کاموں سے لا تعلق ہو جائیں، بالکل لا تعلق ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی بنیادی مقصد اور آبجیکٹیو آپ کا یہ ہے کہ آپ کچھ وقت، ایون دو اسلام اس چیز کو اوور آل پسند نہیں کرتا، لیکن رمضان المبارک کا ایک وقت ایسا اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے جس کے اندر آپ ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر چیز سے کٹ کے بس آپ اللہ کے ہو کے رہ جائیں، اللہ کے ہو کے رہ جائیں، اور ایک اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیں. اور اس میں یہاں تک کہ بنیادی بڑے عام جو عام نیکی ایون کام جو بعض اوقات آپ بعد میں کرتے ہیں، ان کو بھی اس میں آپ سوشلائزنگ تھوڑی بہت کرتے ہیں، وہ بھی آپ اس سے اپنے آپ کو کٹ آف کر لیں. ڈاکٹر صاحب، اگلا سوال اعتکاف کے بارے میں میرا آپ سے یہ ہے سمپل کہ اعتکاف فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یعنی یہ بھی لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اگر نہیں کرتا تو کیا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، کوئی یہ ہے اس بارے میں تھوڑا سا. نہیں، عام طور پہ فقہا کا موقف یہ ہے کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے نا، فعل ہے نا. جی ٹھیک. تو فعل سے اس طرح سے وجوب ثابت نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا قول نہ ہو، آپ کا امر نہ ہو، آپ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال کیا ہے، ہر سال کیا ہے، بلکہ ایک سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے. ہم یہ کہیں گے کہ جی سوسائٹی میں بس ہونا چاہیے،
کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو کہ رمضان اعتکاف میں کریں. باقی فضیلت جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ ہے. اس اعتبار سے اگر آپ اس پہ غور کریں, کوئی متعین جو روایات ہیں اعتکاف کی فضیلت میں وہ تو ضعیف ہیں, لیکن بہرحال اس کی فضیلت میں قرآن مجید کی کیا یہ آیت کم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل جیسے جلیل القدر انبیاء کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین, کہ آپ میرے گھر کو پاک کریں, صاف ستھرا رکھیں تاکہ اعتکاف کرنے والوں کو سہولت ملے. بالکل صحیح. تو یہ انبیاء کو یہ حکم دیا جا رہا ہے, تو بہت بڑی فضیلت ہے. ڈاکٹر صاحب, اعتکاف کا کوئی مخصوص وقت ہے, کتنے دن ہے, کیا رمضان المبارک میں صرف ہوگا اور کتنے دن ہوگا, اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جو تو ہے نا سنت اعتکاف, تو وہ تو رمضان میں ہی ہے, اور خاص طور پہ رمضان کے آخری عشرے میں. ٹھیک. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمیں ملتا ہے روایات میں, احادیث میں, جیسا کہ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ فجر کے بعد اپنے خیمے میں داخل ہوتے تھے 21ویں کو. ٹھیک. لیکن اس میں اختلاف ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 21ویں کی رات جو ہے وہ اعتکاف میں گزاری کہ نہیں. تو اس میں راجح قول یہ ہے کہ 21ویں کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں گزاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں کو, یعنی 20ویں کا دن تھا لیکن 21ویں کی رات ہے. جسٹ ٹو کلیریفائی کہ 20ویں کا دن سے مراد یہ ہے کہ مغرب تک دن رہتا ہے, اور مغرب سے اگلا دن ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. یعنی 21ویں کا مطلب یہ کہ 20ویں کا دن مکمل ہوا مغرب تک, اور اس کے بعد وہاں سے 21ویں رات شروع ہو گئی. کیونکہ اسلامی جو ہے وہ دن وہ اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, سورج غروب ہونے کے ساتھ اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. تو 21ویں کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گزاری ہے. ٹھیک ہے, خیمے میں نہیں گزاری کیونکہ وہ طاق رات تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے 21ویں روزے کو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو 21ویں کی رات اس نے مغرب سے پہلے وہ مسجد میں پہنچ گیا تو اس کا اعتکاف شروع ہو گیا. ٹھیک, یہ مغرب سے پہلے اس کو پہنچ جانا چاہیے. لیکن اگر کوئی لیٹ ہو گیا ہے تو ہماری رائے میں وہ اگر فجر تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اعتکاف بیٹھ جائے, اس کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے, اس کی گنجائش موجود ہے اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئی ہیں فجر پڑھنے کے بعد. تو اس سے محسوس ہوا کہ اعتکاف کا اصل وقت فجر کے بعد شروع ہو رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق رات پانے کے لیے, ساتھ میں طاق رات کو ملانے کے لیے اس کو جو ہے وہ پچھلی رات کو بھی شامل کر لیا, لاسٹ نائٹ کو بھی شامل کر لیا. ڈاکٹر صاحب, اس میں جو خیمے لگانا, کیا اس کے لیے خیمے لگانا ضروری ہے, اور کیا اس طرح کا کوئی جو ہمارے ہاں عام طور پہ مساجد میں ہوتا ہے یہ لگانا ضروری؟ دیکھیں اصل میں تو ہم آبجیکٹیو کو دیکھیں گے نا. اعتکاف کا جو آبجیکٹیو ہے وہ خیمہ لگانے سے پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ کو تنہائی چاہیے اور اس تنہائی میں آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں. دیکھیں نا, اگر آپ حال میں ہیں تو آپ 2 نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے, آپ کہیں چلو یار میں کوئی 1-2 پارے پڑھ لوں, تو پھر آپ سوچیں گے اچھا مجھے فلاں دیکھ لائے. وہ ایسی خواہ کی جو ہے وہ ایک ریاکاری اور یہ ساری چیزیں شیطان وسوسے ڈالے گا. تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ خیمے ہونے چاہیے اور ان خیموں میں اعتکاف کیا جائے تاکہ آپ اپنی نیند بھی پوری کر سکیں. یہ بھی نہ ہو کہ آپ سوئے ہوئے ہوں, آپ حال میں سارے لوگ, تو اس میں آپ کوئی سوچے یار یہ تو سوتا ہی رہتا ہے, تو وہ بجائے اس کے وہ اپنا اعتکاف خراب کرے گا. تو بہتر یہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے اس کی ایک پرائیویسی قائم ہو تاکہ اس نے جو آرام کرنا ہے وہ آرام کرے, جو عبادت کرنی ہے وہ عبادت کرے, ایک دوسرے کے اوپر ہماری نظریں نہ ہوں. ٹھیک ہے, اصل میں مقصد جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کٹ آف ہونا, تو جس چیز سے بھی آپ کٹ آف ہو سکتے ہیں وہ جتنا کٹ آف ہو سکتے ہیں, جتنا آپ کونے میں آپ ہو سکتے ہیں تو اتنا آپ کو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اعتکاف کوئی بندہ جلدی ختم کر لے, مطلب 2 دن بیٹھا ہے, 1 دن بیٹھا اٹھ گیا, اس کو ثواب کچھ نہ کچھ ملے گا, یا پھر تب تک آپ کو آخر تک رہیں گے, تب تک ہی 10 آخر؟ نہیں, دیکھیں ثواب تو اس کو ملے گا, لیکن ہم اس کو سنت اعتکاف نہیں کہیں گے. ایک ہے نفل اعتکاف. ٹھیک ہے, تو نفل اعتکاف تو آپ ظاہری بات ہے آپ 2 دن کا کر لیں, 4 دن کا کر لیں. ٹھیک ہے, وہ نفل اعتکاف تو آپ کر سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ 27ویں کو بیٹھ جاتے ہیں, لیکن وہ سنت اعتکاف نہیں ہے. سنت اعتکاف 10 دن کا ہی ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آخری عشرے کو ملانا ساتھ پورے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اعتکاف کس جگہ پہ, اور خاص طور پہ آج کل کے حالات میں وائرس کی وجہ سے یہ سوال بہت اہم بن گیا کہ کیا مرد بھی گھر میں بیٹھ سکتے ہیں؟ پہلی بات ہے کیا اس کا اصل جگہ کیا ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے, ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اگر فرض کریں کوئی فرق نہیں ہے تو کیا آج کل مرد بھی گھر میں بیٹھ سکتے ہیں بیکاز آف دی لاک ڈاؤن اینڈ وائرس سچویشن؟
لیکن اللہ کے رسول کے زمانے میں تو صحابیات بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھی. اچھا. عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھی, اور یہ بات روایات میں واضح طور پہ بیان ہوئی ہے. صحیح روایات میں ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا, مسجد میں کیا, ان کے خیمے لگے. اب فی زمانہ وہ حالات نہیں رہ گئے, تو اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جی اب فتنے کا زمانہ ہے, تو اب مسجد میں عورتیں اعتکاف بیٹھیں گی تو فتنہ پیدا ہوگا. لیکن قرآن میں بھی ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تم اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو اس حال میں وان تم عاکفون فی المساجد, جب کہ تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی بھی ساتھ اعتکاف بیٹھی ہوگی تو ابھی تو احتمال ہو سکتا ہے نا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا. تو یہی معمول رہا ہے, پریکٹس یہی رہی ہے. لیکن اب اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے کچھ علماء نے اس کو منع کیا. لیکن اگر کسی مسجد کے اندر باقاعدہ علیحدہ طور پہ انتظام ہے, جیسا کہ بعض اہل حدیث مساجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, عورتوں کی جمعہ اور جماعت کی نماز اور تراویح میں ان کی شرکت, عید کی میں پراپر الگ سیپریشن ہوتی ہے, علیحدہ سے ان کے واش رومز ہیں, علیحدہ سے ان کی انٹرنس ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہ کوئی گیٹ کیپر بھی بٹھایا ہوا ہے, پھر وہاں پہ خواتین ان کی اپنی ہوتی ہیں منتظم جو ہے. تو بہت میرے خیال میں وہ محتاط ماحول ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ جی کو فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے, بلکہ وہی رمضان میں ساری عورتیں جو ہے وہ اگر یہاں پہ تراویح پڑھنے نہیں آئیں گی مجھے بتائیں تو وہ بازاروں میں بھی کیا ہے, فتنہ ہی ہے. بازاروں میں بھی مرد عورت جو ہے وہ کھوے کے ساتھ کھوا جو ہے وہ سارا جو ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا رش ہوتا ہے خاص طور پہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی کے لیے عورتوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے. اب اس پہ تو علماء فتویٰ نہیں دیتے کہ جی بازار میں عورت کا جانا حرام ہے, ٹھیک ہے, جہاں اختلاط مرد و زن کا زیادہ ہوتا ہے اور جہاں فتنے کا اندیشہ بھی بہت زیادہ ہے, وہاں تو سب کی بیویاں جا رہی ہیں, علماء کی بھی, مفتیوں کی بھی, کیونکہ خریداری ان کے نزدیک بہت عام چیز ہے. لیکن مسجد میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں جی فتنہ پیدا ہوتا ہے. یہ اس طرح سے سوچ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ عورت کو مسجد سے روکنا یہ فتنے والی بات ہے, کیونکہ وہ ہر جگہ تو جا رہی ہے. صرف مسجد میں نہیں آ رہی تو اللہ اور رسول کی بات سننے کی کوئی عبادت کرے گی, اچھی کام کریں گے, تو میرے خیال میں تو روکنا نہیں چاہیے. باقی یہ کہ اصل اعتکاف جسے ہم سنت اعتکاف کہہ رہے ہیں وہ مسجد میں ہے. تو اگر اہتمام ہو اچھا سا مسجد والوں کی طرف سے تو عورتوں کو بھی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے. گھر میں جو عورتیں اعتکاف کر لیتی ہیں تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہے, سنت اعتکاف نہیں ہے, آپ اس کو نفلی اعتکاف کہہ سکتے ہیں. اچھا, مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے نہیں, مردوں کے اعتکاف کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی, کوئی وجہ نہیں بنتی گھروں میں. ٹھیک ہے. اور آج کل کی لاک ڈاؤن سچویشن میں آپ کا کیا خیال؟ لاک ڈاؤن سچویشن میں بہرحال ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ جس میں بالکل اب آپ کہیں کہ کوئی حکومت نے بہت زیادہ سختی کی ہوئی ہو. میرا نہیں خیال کہ گھر میں بیٹھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, اعتکاف کے اندر بہت سے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ کون کون سے ایسے کام کریں جس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, اور کون سے ایسے کام ہیں جس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پر کوئی نہانا چاہتا ہے, گفتگو کرنا چاہتا ہے, بات چیت کرنا چاہتا ہے, کھانا پینا چاہتا ہے, یعنی ایوننگ ٹائمنگز میں رات کے وقت, اس طرح کر کے. تو کون سے ایسے کام ہیں جو کہ اعتکاف کے دوران کیے جا سکتے ہیں؟ کیا مثلا کیا اعتکاف میں نہا سکتا ہے؟ دیکھیں, اصل مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اعتکاف میں مسجد سے آپ نکل سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا, یہ اب چونکہ واش روم سارے مسجد سے باہر ہوتے ہیں نا, اس لیے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں کہ نہیں نکل سکتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ جیسے کہ صحیح بخاری میں اس کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے الا لحاجۃ ولا يدخل البیت الا لحاجہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت ہوتی تھی تو آپ اعتکاف کی حالت میں گھر آتے تھے. اچھا, سنن ابی داؤد کی روایت جو کہ حضرت عائشہ سے ہے, اس میں یہ ہے کہ ایسی حاجت ما لا بد من, جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے. تو اب دیکھیں وہ حاجات کیا ہو سکتی ہیں, جیسے قضاء حاجت ہے, آپ نے واش روم جانا ہے تو اس کے لیے آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں, آپ نکلیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ حالت جنابت میں آ گئے تو آپ کو غسل کرنا ہے تو آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وضو کرنے کے لیے آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو تو ضروری ہے, تو آپ مسجد سے نکل سکتے ہیں. وضو خانے عام طور پہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں, اس کی حدود سے. اسی طرح کھانا پینا ہے, کوئی گھر مطلب آپ کے مسجد میں لانے والا نہیں ہے کوئی بندہ, آپ کا کھانا پینا جو ہے وہ سحری افطاری, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے مساجد والے اہتمام کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مساجد والے اہتمام نہیں کر رہے, جہاں سیٹ اپ بڑا نہیں ہے جیسے گاؤں دیہات کے اندر, تو وہاں آپ گھر بھی دور ہے لیکن آپ شوق میں اعتکاف بیٹھ گئے ہیں, تو اب ایسے میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے جو آپ کو سحری افطاری لا کے دے سکے, کوئی اور بھی نہیں ہے, تو پھر آپ گھر جا سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے بھی. بالکل ٹھیک, یہ بھی ایک ضروری حاجت ہے نا, مطلب بیسک نیڈز ہے نا, اس کے بغیر آپ رہ نہیں نہ سکتے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسی ضرورت کے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو.
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت صفیہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں آپ سے اعتکاف کی حالت میں، کوئی گھر کے معاملات تھے وہ ڈسکس کرنے کے، بعض اوقات کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول سے انہوں نے ڈسکس کیے، تو اللہ کے رسول پھر انہیں گھر چھوڑنے کے لیے گئے، اچھا، کیونکہ وہ اکیلی تھیں، اب رات میں اندھیرا بھی تھا، تو اللہ کے رسول جب ان کو لے کے نکلے تو آگے سے 2 صحابی آ رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے انہیں روکا اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کیسے کوئی ایسی غلط سوچ رکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، شیطان وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی ضرورت کہ جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو آپ اس کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کیا جیسے گرمیوں میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، غسل کرنا، اب کچھ لوگوں کی عادت ہے صبح غسل شام غسل، مطلب صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، تو اب کیا وہ غسل کر سکتے ہیں؟ یعنی فرض نہیں ہے ان کے اوپر غسل ان کے اوپر فرض نہیں ہوا، وہ حالت جنابت میں نہیں ہے، تو کیا وہ غسل کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہوا۔ اب اس میں کچھ علماء تو سختی کرتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر آپ روزے کے آبجیکٹیوز کو دیکھیں نا تو اس کے مطابق آپ غسل کے لیے نکل سکتے ہیں، عام غسل کے لیے آپ نکل سکتے ہیں۔ ایون اگر آپ کو نہ بھی حاجت ہو لیکن کسی کو عادت ہے وہ دن میں گرمی کی وجہ سے، دیکھیں خاص طور پہ ابھی جو ہے مئی جون جولائی کے مہینوں میں اتنا پسینہ آتا ہے، آپ سے بدبو آ رہی ہے، آپ سے اسمیل آ رہی ہے، آپ خود عبادت میں آپ کا دل نہیں لگے گا، ساتھ جو کھڑا ہوا ہے وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ حضرت عمر تو یہاں تک کہتے تھے کہ جس نے پیاز کھا لیا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اگر آئے گا تو ہم اس کو مسجد سے نکال دیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو اذیت پہنچ رہی ہے، نمازیوں کو اذیت پہنچ رہی ہے، ایون کہ تو یہ بدبو وغیرہ سے تو فرشتوں کو اذیت پہنچتی ہے، اور آپ ہے بھی مسجد میں۔ بدبو کو دور کرنا یہ لازمی ہے، طہارت اور نظافت اور صفائی ستھرائی یہ تو وجوب کے درجے میں ہے نا اسلام میں، تو اس لیے صاف ستھرا رہنے کے لیے غسل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں اگر آپ صاف ستھرے ہیں، آپ سے کوئی بدبو نہیں آ رہی، کوئی سمیل نہیں، کوئی پسینہ نہیں ہے، تو خواہ غسل کرنے کا زیادہ اپنے آپ کو مسجد سے دور نہ کریں یا نکلیں نہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی جنابت کی، بات کی غسل کے وجوب ہونے کی، سوال بڑا پریکٹیکل ہے کہ کسی کو جنابت کی حالت ہو جاتی ہے، ایون خواتین کو اگر مثال کے طور پہ حیض آ جاتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، مینسز آ جاتے ہیں ڈیورنگ دس ٹائم، تو اب اس کا کیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ اس کو گھر جانا پڑے گا؟ کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ؟ لیکن حالت جنابت سے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ناپاکی ہے نا یہ عارضی ہے۔ اچھا، عارضی سے مراد آپ جا کے نہائیں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر بال کے نیچے اگرچہ جنابت ہے لیکن یہ ہے کہ نہانے سے وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن جو مینسز کی ناپاکی ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ وہ لمبی ہے، اس میں وہ 7 دن کی ہے، 5 دن کی ہے، 10 دن کی ہے، جب بھی اس کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ نہانے سے جو ہے وہ ناپاکی دور نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہ تو جب آپ کے مینسز رک جائیں گے پھر آپ غسل کریں گے، پھر آپ پاک ہوں گے، تو اس لیے مینسز سے جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورت جو ہے وہ مسجد سے نکل جائے، اب ظاہری بات ہے کہ اس میں پھر وہ چونکہ بلیڈنگ تو اس کی ہوتی رہنی ہے، اسے مسجد بھی ناپاک ہوگی، بالکل صحیح، وہ جو حیض کا خون ہے ظاہری بات ہے وہ نجس ہے، ناپاک ہے، یہ تو یہ ہے نا کہ ایک مرتبہ اس کی شلوار ناپاک ہوئی وہ جائے گا دھو لے گا، بالکل صحیح۔ تو یہ نہیں کہنے کا مطلب ہے کہ جنابت مرد کے لیے اگر جنبی ہو جاتا ہے وہ تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی لاسٹ ایپیسوڈ میں کہ روزے کی حالت میں بھی اگر بندہ ہو رہا ہے تو ابھی ڈاکٹر صاحب کتنی دیر تک وہ مسجد میں رہ سکتا ہے؟ کیا مسجد میں جنابت کی حالت میں ایک بندہ رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، وہ فوراً جو ہے جب بھی اس کو احساس ہو، اٹھے بیدار ہو، وہ فوراً سب سے پہلے وہ مسجد سے نکلے اور جا کے نہائے دھوئے غسل کرے اور پھر مسجد میں، کیونکہ حالت جنابت میں مسجد میں رہنے کو الاؤ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، اور سیم گوز فار دی مینسز آبویسلی ظاہر۔ ڈاکٹر صاحب ڈیورنگ اعتکاف کس حد تک ہم سوشلائزنگ کر سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں کچھ لوگ تو گروپس، کچھ لوگ ویسے ہی سوشلائزنگ بڑا ان کو شوق ہوتا ہے، تو وہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا، وہ یہاں پہ آگے مسجد میں ان کا بہت زیادہ دل لگ جاتا ہے۔ سوال یہ کہ کس حد تک ہم سوشلائزنگ کر سکتے ہیں، کس حد تک ہم گپ شپ کر سکتے ہیں، یا پھر کیا ہم دنیا کی کوئی باتیں کر سکتے ہیں، اپنے ڈیلی روٹین کے کچھ معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں، یا پھر ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں دونوں طرح کی ایکسٹریمز پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں سوسائٹی میں۔ کچھ جگہ پہ تو اتنی زیادہ سختی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے جیسے کوئی منڈاسا سا مارا ہوتا ہے، اپنے منہ کے اوپر نا کپڑا لپیٹا ہوتا ہے، کہ جیسے ہمارے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس طرح سے بھی معاملہ ہے۔ یہ اب ایک ایکسٹریم ہے۔ دیکھیں نا، ہم نے ابھی روایت بیان کی کہ اللہ کے رسول کی اہلیہ جو ہے وہ مسجد میں آئی ہیں اعتکاف کی حالت میں، آپ نے ان سے گھر کی باتیں ڈسکس کی ہیں، پھر آپ ان کو گھر چھوڑنے گئے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے کہ مسجد میں اخبار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسمارٹ فون ساتھ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ گیمز کھیل رہے ہیں، آپ لطیفے سنا رہے ہیں، کہکے لگا رہے ہیں،
غیبتیں ہو رہی ہیں, چغلیاں کھائی جا رہی ہیں. ظاہری بات ہے کہ یہ سب کیا ہے, اس سے تو آپ گناہ پہ گناہ کما رہے ہیں. تو کہ اس میں انسان نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے. بس ہم ایک موٹی سی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہر دینی ایکٹیویٹی, جیسے بہت سارے جو ہے وہ مدارس میں کیا کیا جاتا ہے یا مساجد میں اعتکاف والوں کے لیے وہ ایک ترتیب بنا دیتے ہیں کہ جی فجر کے بعد جی درس قرآن ہوگا, عصر کے بعد درس حدیث ہوگا, لوگ اس میں شامل ہوں, ہم جو ہے وہ نماز کے مسائل جو ہے وہ لوگوں کو نماز سکھائیں گے, وہ ڈسکس کریں گے. تو اگر سیکھنا سکھانا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, ایون کہ اگر آپ اپنے اسمارٹ فون پہ لیپ ٹاپ اگر ساتھ لے جاتے ہیں اور اس پہ کچھ دینی لیکچر سنتے ہیں, کوئی درس قرآن سنتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دیکھیں ہر وہ عمل, ہر وہ ایکٹیویٹی جو آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس سے آپ غفلت میں جا رہے ہیں, اللہ سے غافل ہو رہے ہیں, اللہ کو آپ بھول رہے ہیں, تو وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی صورت پھر جائز نہیں, وہ الاؤڈ نہیں ہوگا. یعنی اوور آل مطلب اوبیسلی بندے کی اپنی پرسنل ججمنٹ ہے کہ وہ والے کام جو کہ اوبیسلی ایک یعنی آپ کو جو اصل مقصد ہے اعتکاف کا وہ فوت نہ ہونے دیں آپ اس کو. جیسے ایک صاحب کہہ رہے کہ جی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں تو کیا میں آن لائن لیکچر لے سکتا ہوں, مطلب لوگوں کو میں درس دیتا ہوں. بالکل ایسے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اعتکاف پہ بیٹھیں, اگر آپ عالم دین ہیں, لوگ آپ سے واٹس ایپ پہ مسئلے پوچھ رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کنورسیشن کریں. تو اس کا مطلب پھر گھر والوں سے بھی بات ہو سکتی ہے موبائل فون سے, اور کمیونیکیشن موبائل فون پہ بات ہو, ضرورت کی بات جو بھی ہے وہ کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور آپ 10 دکانیں چلا رہے ہیں فون کے اوپر. بالکل صحیح, یعنی معاملات میں فرق کرنا چاہیے. معاملات میں فرق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آخری جو سوال ہے اس حوالے سے اعتکاف سے متعلق وہ یہ ہے کہ کیا اگر ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا ڈیو ٹو اینی ریزن, بیمار ہے شاید, اور وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا, تو کیا اس کا کوئی تعلق اعتکاف کے ساتھ کوئی ہے, کیا اس کا اعتکاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جی روزہ نہ رکھیں تو اعتکاف نہیں ہوتا, لیکن بہرحال یہ چیز کوئی روایات سے ثابت نہیں ہے. ہاں آپ یہ بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر روزہ فرض ہے وہ نہ رکھے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوتا. اب ظاہری بات ہے روزہ آپ چھوڑ رہے ہیں جو فرض ہے اور آپ ایک سنت پورے کرنے جا رہے ہیں, تو یہ لاجیکل بات تو نہیں, ٹھیک ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے بیمار ہے, بہت بوڑھا ہے, جیسے ہم نے کہا کہ وہ روزوں سے ویسی اس کو ایکسیپشن ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ فدیہ دے رہا ہے, تو ایسا آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے, ایسا آدمی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. ہاں جس کے اوپر روزہ فرض ہے تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھے, ورنہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے, کیونکہ اگر فرض پورا نہیں کر رہا تو اس کو سنت کا کیا ثواب ملے گا, اس نے تو دین کی ساری ترتیب بگاڑ دی ہے نا. پھر اس سے ریلیٹڈ ایک اہم سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ جی اعتکاف کون سی مسجد میں, تو اعتکاف اسی مسجد میں کرنا چاہیے کہ جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہے, کم از کم آپ کو جماعت کی نماز ملے. باقی یہ ہے کہ جامع مسجد ہونا ضروری نہیں ہے, جامع مسجد ہو تو بہتر ہے کہ آپ کو جمعہ بھی وہاں پہ مل جائے, آپ کو باہر نکلنا نہ پڑے جمعہ کے لیے, ورنہ تو آپ جمعہ کے لیے کسی دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں اگر وہ جامع مسجد نہیں ہے تو. ٹھیک ہے, یعنی ڈیورنگ دا اعتکاف اگر وہ کسی دوسری جگہ پہ جمعہ ہو رہا ہے تو وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. اور اس میں میرے ظاہر ہے جیسا کہ آپ نے روزے کی بات کی تو اس میں نماز کی بھی بات بہت اہم ہوگی. ظاہری بات ہے, نماز اگر وہ نہیں پڑھ رہا اعتکاف کی حالت میں تو اس کا کیا اعتکاف ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لاسٹ اسی سے متعلق ایک چیز, ہمارے ہاں کیا چیزیں ریکمینڈیڈ ہے, پرسنل عبادات زیادہ ریکمینڈیڈ ہیں یا سوشل عبادات؟ سوشل عبادات سے جیسے کہ آپ نے کہا پڑھانا بھی ایک بہرحال ایک ایکٹیویٹی ہے اچھی, تو اس میں لوگوں کو کس طرح بیلنس کریٹ کرنا چاہیے, زیادہ رجحان کس طرف ہونا چاہیے, کیا ہے؟ دیکھیں نا, عوام الناس کو تو چاہیے کہ زیادہ جو ہے وہ علم کی طرف جائیں. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو علم کی زیادہ ضرورت ہے, اور جن کے پاس علم ہے جیسے علماء ہیں ان کو چاہیے کہ اپنا رجحان زیادہ عبادت کی طرف رکھیں. اس طرح سے جس میں زیادہ فائدہ دینی اعتبار سے ہوگا, جس سے زیادہ فائدہ ہو. ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ آخری سوال, یعنی آخری جو ایسپیکٹ ہے آج کی ایپیسوڈ کا, اس پر ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ہاں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ ڈیورنگ دا پریئر یہ ایک بڑا ہاٹ برننگ ایشو رہا, اور بہت سے علماء نے فتویٰ بھی دیا اس بارے میں, اور انہوں نے کہا کہ آپ پاس 2 آپشنز ہیں, یا تو آپ جماعت کے ساتھ, جس طرح پراپر جماعت کے ساتھ ساتھ لگ کے کھڑا ہونا ہے اس طریقے سے آپ نماز پڑھیں, یا آپ گھر جا کے نماز پڑھیں. گھر میں جا کے آپ ظاہر ہے وہ آپس میں جماعت صف بندی ہو سکتی ہے, لیکن حکومت کی طرف سے اوور آل, اور پھر بہت سے علماء نے جو دوسرے اسکولز آف تھاٹ کے, انہوں نے یہ رائے دی کہ نہیں, آپ ڈیورنگ دا پریئر آپ درمیان میں کچھ میٹرز ڈسٹینس, کچھ میٹرز, بلکہ بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ڈفرینس بھی انہوں نے لگایا, 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ یہ ہوا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پوری سچویشن میں لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جائز ہے کہ نہیں ہے,
نمبر 2 اگر جائز ہے تو پھر بہتر والا کون سا عمل ہے؟ کیا ہمیں بہتر پھر ثواب کس پہ زیادہ ملے گا؟ اس سچویشن کو ذرا واضح کر دیجیے. دیکھیں نا، اصل چیز تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ صف بندی جو ہے نا خود اس کی شرعی حیثیت کیا؟ بالکل شرعی حیثیت کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ملتی ہیں نا ان میں حکمی انداز ہے، جیسے وحاذو بین المناکب، ٹھیک ہے، سد الخلل کے الفاظ ہیں، یعنی خلل جو درمیان میں جگہ ہے، خالی جگہ، اس کو آپ پاٹ دو، اس کو پر کر دو. ایک جگہ پہ یہ بھی ہے کہ رسو صفوفکم، ٹھیک ہے، اپنی جو ہے اب ساتھ مل جاؤ صفوں میں، جیسے قرآن میں ہے نا بنیان مرصوص کے الفاظ، سیسہ پلائی دیوار، تو اس طرح سے آپس میں مل کے کھڑے ہو. تو یہ جتنے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے، یہ جو امر کا انداز ہے، تو اس سے یہ واضح طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ صف بندی جو ہے، یعنی صفوں کو سیدھا رکھنا، بلکہ یہ بھی الفاظ ہیں کہ صفوں کی جو اس کو سیدھا رکھنا ہے وہ یہ نماز میں سے ہے، نماز کے اتمام میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کمپلیشن میں سے ہے. تو صف بندی جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ واجب ہے، یہ فرض کے درجے کا ہے. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ فرض ہے یا واجب ہے، اگر یہ رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ظاہر بالکل ٹھیک ہے، امپورٹنٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، واجب ہے، فرض ہے. لیکن کیا اس کے نہ ہونے سے اگر یہ کنڈیشن فلفل نہیں ہو رہی تو نماز مکمل ہو رہی ہے؟ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض اور واجب ہے، لیکن یہ شرط ہے، رکن نہیں ہے. پھر اس میں آگے فرق ہو جاتا ہے نا کہ ایک فرض واجب ہوتا ہے جو نماز کے اندر کا حصہ ہو، جس کو رکن کہتے ہیں. ایک فرض اور واجب ہوتا ہے جو نماز سے باہر کا ہو، جس کو شرط کہتے ہیں. جیسے قبلہ جو ہے، قبلہ رخ ہونا، یہ ایک شرط ہے نماز، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ قیام کرنا یا سجدہ کرنا یہ رکن ہے. تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوا، پہلا سوال تو یہ کہ یہ فرض اور واجب ہے، اس کا جواب تو یہ. دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اب اگر یہ رہ جائے صف بندی، اس میں کوئی کمی رہ جائے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سد الخلل، وہ خلل اگر رہ جائے، صفیں سیدھی نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس طرح سے صف بندی نہ ہو، تو کیا پھر نماز ہو جاتی ہے؟ تو اس میں دو اقوال ہیں. ایک رائے تو یہ کہ نماز ہو جاتی ہے، گناہ گار ہوگا. ایک رائے یہ کہ نماز ہی نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہی رائے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ نماز نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہ کے رسول نے کہا کہ منفرد کی نماز نہیں ہے، منفرد کی نماز نہیں ہے. ایک روایت کے الفاظ ہیں، یعنی منفرد سے مراد یہ ہے کہ جو صف میں پیچھے اکیلا کھڑا ہو گیا، آگے صف میں جگہ تھی، ٹھیک ہے، وہ آگے صف میں کھڑا نہیں ہوا، پیچھے آ کے وہ اکیلا کھڑا ہو گیا. تو اس کے بارے میں واضح الفاظ ہیں، لا صلاۃ کے الفاظ ہیں کہ منفرد کی نماز نہیں ہے. تو بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ تم اپنی نماز کا اعادہ کرو، کہ انہوں نے صف میں پیچھے اکیلے نماز پڑھ لی تھی. تو آپ وسلم کیا نماز دہراؤ. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صف بندی جو ہے ایک ایسا حکم ہے جس کو پورا کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے. اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو عام حالات کا، عام حالات میں کنڈیشن، کیا خاص حالات میں کچھ رخصت ہے؟ جیسے دیکھیں نا، عام حالات میں جو حکم ہوتا ہے اس کو ہم عزیمت کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں، یہ تو عزیمت ہے. کیا خاص حالات میں اللہ تعالیٰ اس میں اللہ نے کچھ رخصت رکھی ہے؟ تو خاص حالات میں کچھ رخصتیں جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہیں. جیسے عام حالات میں جو ہے وہ وضو کرنا لازم ہے، لیکن خاص حالات میں آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عام حالات میں کیا ہے، نماز میں قیام کرنا آپ کے لیے فرض ہے، لیکن خاص حالات میں اگر آپ بیمار ہیں تو آپ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. عام حالات میں کیا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ 7 چیزوں کے اوپر کرنا ہے. خاص حالات میں آپ ذرا سا اشارے سے بھی اگر آپ بیمار ہیں تو آپ سجدہ کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاص حالات میں ایکسیپشنز آ جاتی ہیں، رخصتیں آ جاتی ہیں، ریلیکسیشن آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. عام حالات میں روزہ رکھنا فرض ہے، مسافر کے لیے گنجائش ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. تو اب ہم خاص حالات کی بات کر رہے ہیں، یہ ابھی تک ہم نے عام حالات کی بات کی. خاص حالات میں میرے خیال میں گنجائش نکلتی ہے. جیسے ہم نے ابھی مثال دی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ نماز کا کوئی فرض چھوڑ دے، جیسے قیام، بالکل صحیح، یا سجدہ، جس طرح سے سجدہ کیا جاتا ہے تو اس طرح سے نہ کرے تو اس کے لیے رخصت ہے، اس کی نماز ادا ہو جاتی ہے. عام حالات میں اگر قیام چھوڑے گا،
سجدہ جو ہے وہ صرف اشارے سے کرے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن خاص حالات میں اس کے لیے رخصت ہے۔ اب کورونا میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کورونا بیماری تو نہیں ہے، بیماری کا اندیشہ ہے۔ کیا اس کی بھی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہ جب آپ علت کی بحث میں جاتے ہیں نا تو پھر وہاں مناسبت کے اندر ایک بحث پیدا ہوتی ہے کہ یہ مناسب مرسل ہے، یہ مناسب ملائم ہے، یہ وہ اس کو جو ہے وہ تفصیل میں جا کے، تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اس کی جنس کی کیا کوئی ہمیں مثال ملتی ہے کہ اندیشے کا اعتبار کیا ہو نماز کے مسئلے میں شریعت نے؟ تو اندیشے کا اعتبار کیا ہے، رخصت کے لیے اندیشے کا اعتبار کیا۔ وہ یہ کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایات میں ہے کہ خوف کی حالت میں تم نماز کو جو ہے وہ قصر کر سکتے ہو، اور خوف کی حالت میں نماز کو جمع بھی کر سکتے ہو، جمع بین الصلاتین بھی جائز ہے۔ اب خوف ایک اندیشہ ہے۔ اچھا وہاں پہ یہ ہے کہ مطر میں اللہ کے رسول نے جمع کیا، مطر تو ایک امر واقعی ہے، بارش ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، مرض بھی ایک امر واقعی ہے۔ خوف جو ہے نا یہ امر واقعی نہیں ہے، ایک چانس ہے کہ جی آپ باہر نکلو گے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا، یا ایک اندیشہ ہے نا دشمن کی طرف سے نقصان کا ایک اندیشہ ہے۔ تو اس اندیشے کا شریعت نے اعتبار کیا کیونکہ وہ ایک غالب اندیشہ تھا، اس کا شریعت نے اعتبار کیا اور کچھ ریلیکسیشنز پیدا کر دی نماز کے حکم میں کہ آپ جمع کر سکتے ہو، آپ قصر کر سکتے ہو، ایون کہ آپ گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہو، ٹھیک۔ اسی طرح سے یہ معاملہ بھی خوف کا ہے، یعنی بیماری کا ایک اندیشہ ہے، ایک خوف ہے، تو اس میں میرے خیال میں گنجائش نکلتی ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈسٹنس سے نمازی واجب آپ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ وجوب جو ہے کہ ساتھ مل کے کھڑا ہونا، اس کو اگر آپ تھوڑا سا ترک کر دیں، بہت زیادہ ڈسٹنس پہ نہ جائیں، بس یہ کہ لوگ ٹچ نہ کریں آپس میں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی آپ کہہ لیں کہ جی 5-6 انچ کا جیسے کوئی فاصلہ رکھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، 1-8 فٹ کا بھی رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جماعت کی نماز جو ہے وہ ہونی چاہیے، جماعت کی نماز ہونی یعنی اس میں پریفریبل آپ کے خیال میں ایک بندے کو آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ مسجد میں آ کے ڈسٹنس کے ساتھ پڑھ لے بجائے یہ کہ وہ گھر میں جا کے پڑھے؟ نہیں، ابھی تو ہم نے یہ بات کی ہے کہ یہ الاؤڈ ہے، اچھا ٹھیک ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہتر یہ ہے کہ جو علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کریں ہی نہ اور آپ گھر میں نماز پڑھیں، ہم ان کی رائے سے ان کی تائید نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ہمیں نظائر ہمیں ملتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شریعت کے اندر۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ صف بندی کو اہمیت دے یا جماعت کی نماز کو اہمیت دے، یعنی صف بندی کو اہمیت دے کے گھر میں جماعت کروا لے کہ اس کو جماعت بھی مل رہی ہے، صف بندی بھی مل رہی ہے، لیکن وہ گھر کی جماعت ہے، بہرحال وہ مسجد کی جماعت نہیں ہے، کیونکہ مسجد کی جماعت کی علیحدہ سے فضائل حدیث کے اندر۔ تو یا وہ مسجد کی جماعت کو جو ہے وہ اہمیت دے اور صف بندی کو قربان کر دے۔ تو اس میں میرے خیال میں دونوں آراء میں گنجائش موجود ہے۔ ایک آدمی کا جس طرف رجحان زیادہ ہو وہ اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اگر اس کا رجحان جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھے صف بندی کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے کیونکہ گھر میں بھی مجھے ہلکی پھلکی جماعت تو مل رہی ہے، تو وہ اس کو اہمیت دے سکتا ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے مسجد میں جماعت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے بنسبت صف بندی کے، تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بس میرے خیال میں دونوں آراء اجتہادی آراء ہیں اور انشاءاللہ سے اللہ کے یہاں دونوں کا ثواب برابر ہے انشاءاللہ۔ یعنی اوور آل اگر میں خلاصہ بیان کروں اس پوری چیز کا، تو آپ نے بتایا کہ صف بندی جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے، وہ واجب ہے، بہت ضروری ہے، اور آپ نے کہا کہ اس بارے میں 2 رائے ہیں کہ کیا اگر نہیں ہوتا، اگر کوئی بندہ صف بندی مکمل نہیں کرتا تو کیا اس کی نماز درست ہے کہ نہیں۔ آپ نے کہا کہ نارمل حالات میں تو آپ کی رائے یہی ہے کہ نماز نہیں ہوتی، لیکن کیا خاص حالات میں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اصل سوال یہ پیدا ہوا، تو اس میں کہا کہ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ گنجائش نکلتی ہے، خوف کے بھی، اندیشے کے اعتبار سے بھی، ضروری نہیں ہے کہ امر واقعی ہو، بلکہ کوئی خوف کوئی اندیشہ بھی انسان کو، تو اس کا بھی لحاظ شریعت نے مختلف جگہوں پہ کیا ہے۔ اس لیے کوئی بندہ اگر ڈسٹنسنگ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے باجماعت تو اس میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ نماز ہو جاتی ہے۔ اب رہی بات پریفرنس کی کہ گھر میں نماز پڑھے یا مسجد کو یا گھر والوں کے ساتھ مل جائے، تو اس میں آپ نے کہا کہ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں انشاءاللہ جہاں پہ ایک بندہ زیادہ فیل کرتا ہے
وہاں پہ کر لیں. ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. ہم انشاءاللہ اپنی بات کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. آج کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں میں جلد سے جلد اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے سیام کی بات کی. سیام یعنی روزے کی ہم نے بات کی کہ آنکھ اور کان میں قطرے وغیرہ یا لینس وغیرہ ان چیزوں میں آپ نے کہا کہ بیسکلی دو اسکولز آف تھاٹ ہیں. کچھ علماء نے بیسکلی قانونی چیز پر زیادہ فوکس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی بھی چیز معدے میں جائے کسی بھی اعتبار سے چلی جائے تو اصل میں معدے میں جانا بیسکلی روزے کو توڑتا ہے. اور لیکن آپ نے کہا دوسرے علماء کی رائے خاص طور پہ مالکیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی رائے یہ جو ہے وہ زیادہ تر آبجیکٹیو کو فوکس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز حکمت ہے. تو حکمت میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز غذا بن رہی ہے آپ کی وہ کسی بھی اعتبار سے بن رہی ہے تو وہ جو ہے درست نہیں ہے, لیکن جو چیز غذا نہیں بن رہی تو اس کا جانا جو ہے وہ مضر نہیں ہے. پھر ہم نے بات کی اس میں پھر ساری میک اپ وغیرہ لپسٹک وغیرہ اور آنکھوں میں سرما سر میں تیل وغیرہ اس طرح کی چیزوں کو آپ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. پھر ہم نے بات کی صدقہ فطر میں. صدقہ فطر میں آپ نے بتایا کہ اس کے 2 مقاصد آپ نے بیان کیا. آپ نے کہا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ جو آپ کی کمیاں بیشیاں رہ گئی ہیں روزے میں وہ پوری ہو جائیں اور اس طریقے سے یہ مساکین تاکہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں, بیسکلی یہ مقصد ہے. دوسری بات پھر ہم نے بات کی تھی کہ کس پر یہ واجب ہے. آپ نے کہا یہ واجب ہے اور یہ ہر بندے پر, ایون غریب جو لینے والا ہے اس کے اوپر بھی واجب ہے. البتہ ہاں جو بندہ اس طرح فرسان حال یعنی اس کے تو حالات ایسے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو ظاہر ہے اس پر ہم کچھ نہیں ڈال سکتے, لیکن ویسے ہر بچے کو ہر خادم کے حوالے سے غلام کے حوالے سے سرپرست کو دینا چاہیے, وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی بات کی ہم نے کہ کوئی اور بندہ بھی اس کو ادا کر سکتا ہے. کب ادا کیا جائے ہم نے جب یہ سوال ڈسکس کیا آپ نے اس میں کہا کہ جو عید کی نماز سے پہلے اس کو دینا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ 1-2 دن پہلے نکالا جائے تاکہ لوگ جو ہیں جو اصل اس کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے. پھر ہم نے بات کی کہ کتنا ہے. آپ نے کہا 1 سا کی بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1 سا نکالا جاتا تھا کھانے پینے کی چیزوں میں جو آج کل کے حوالے سے 2.5 کلو بنتی ہیں. اور آپ نے کہا کہ غریب آدمی اور امیر آدمی اپنے مطابق اپنے کھانے پینے کے حوالے سے نکال لے, وہ تقریباً 170 روپیز کم از کم بنتے ہیں. تو اب زیادہ سے زیادہ جتنا بھی وہ پر بندے کے حساب سے نکالنا چاہے تو وہ نکال سکتا ہے. اور پھر ہم نے آخری سوال اس سے متعلق بات کی کہ کیا پیسے دینے چاہیے کھانے پینے کی اجناس. تو اس میں آپ نے کہا کہ صحیح رائے آپ کو یہی محسوس ہوتی ہے کہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کے دور میں ضروریات کچھ اور تھیں اور آج کل لوگوں کی ضروریات اور بڑے مسائل ہیں. پھر ہم نے بات کی تھی اعتکاف میں. آپ نے کہا کہ اعتکاف کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو ڈیولپ کرنا اور کچھ ایسا ٹائم اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا جو کہ صرف اللہ کے لیے ہو, یہاں تک کہ اس میں بہت ضروری جو سوشلائزنگ والے کام ہے جس میں ایون فتیدگی کو اٹینڈ کرنا یہ بھی اس سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے. پھر ہم نے بات کی کہ کتنے دن. آپ نے کہا کہ سنت تو یہ ہے کہ 10 آخری عشرے کا کیا جائے اور اس کے اندر 21ویں رات کو بھی شامل کیا جائے, لیکن کوئی بندہ اگر فجر کی نماز کے اندر شامل ہو جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مسنون اعتکاف کے اندر ہی شامل ہے. پھر ہم نے بات کی کہ کس جگہ پہ. تو آپ نے کہا کہ خیمے لگائے جا سکتے ہیں اور مسجد میں ہی ہیں, عورتوں کے لیے بھی ہو اور مردوں کے لیے بھی, اور اس میں خیمے لگانے چاہیے یا کوئی ایسا انتظام جس میں جتنی بھی آپ آئسولیشن کر سکتے ہیں وہ پسندیدہ عمل ہے. پھر ہم نے کہا کہ کیا مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے دوسری ضروریات کے لیے. آپ نے کہا بالکل نکلا جا سکتا ہے, ایسی ضروریات جو کہ مالا بد من, یعنی ہم نے کہا کہ جن کے بغیر یعنی کوئی چارہ نہیں ہے. کھانا پینا بھی ہو سکتا ہے, کوئی نہانا بھی ہو سکتا ہے, ایون باتھ روم جانا ظاہر ہے باتھ روم بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے, اس طرح کے سارے. لیکن اس میں اگین وہی بات ہے کہ اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے, اس میں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے. پھر ہم نے بات کی جنابت کی حالت میں. آپ نے کہا جنابت ایک جنبی جو ہے وہ اپنا جیسے اس کی جنابت اس کو پتہ چلے وہ جا کے غسل کرے اور واپس آ جائے, اس کا کنٹینیو رہے گا. لیکن ایک عورت جو مینسز میں اس کے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اس کا ٹوٹ جاتا ہے وہ گھر جا کے اس کو گھر چلی جائے. پھر ہم نے بات کی عام بات چیت کرنے کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ اس میں ایکسٹریمز ہیں, کچھ لوگ ہیں جو سب کام کر رہے ہوتے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, ہر طرح کی سوشلائزنگ کر رہے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو بالکل ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیتے ہیں, کسی سے گفتگو بھی نہیں کرتے. تو یہ درست نہیں ہے. اور اس میں ہم نے یہ بات کی کہ وہ والے دینی کام جس سے آپ کو فائدہ ہو, چاہے وہ علم ہو, چاہے وہ اذکار ہوں, جو بھی ہو, جو بھی آپ کے اعتبار سے دینی اعتبار سے آپ کے لیے فائدہ مند ہو, اس کو آپ کو کرنا چاہیے. اور آخری چیز ہم نے یہ ڈسکس کی کہ روزہ جو ہے اور اعتکاف جو ہے ان کا ضروری نہیں ہے. اگر ایک بندہ جس کے اوپر گنجائش جس کو شریعت نے دی ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ بھی اعتکاف بیٹھ سکتا ہے. البتہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس پہ فرض ہے وہ فرض کو چھوڑ کے جو ہے سنت والے کام میں مشغول ہو. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, ہم نے بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تمام ہمارے جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو ضرور دوسروں تک شیئر کریں, اور اسی طریقے سے مزید آپ کے کوئی سوالات ہیں رمضان سے متعلق پلیز ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم کوشش کریں گے جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس پہ اگلا ایپیسوڈ کروائیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں روایت اور جدیدیت کے, میرے ساتھ اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.